بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آج اتفاق سے کئی نکاح جمع ہو گئے تھے اور اس کی وجہ سے آپ حضرات کو تھوڑا انتظار کرنا پڑا، لیکن اس وقت کو بھی بیکار نہ سمجھیں۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین ایسا عطا فرمایا ہے کہ جس میں گھاٹے کا کوئی سودا نہیں ہے۔ یہ نکاح کی مجلس میں شریک ہونا، یہ بھی چند در چند فضیلتوں کا حامل ہے، اور یوں تو اکثر و بیشتر ہر انسان کو کبھی نہ کبھی کسی نکاح میں شرکت کا موقع ملتا ہے۔ اپنے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں نکاح ہوتا ہے تو آدمی اس نکاح کی محفل میں جاتا ہے، لیکن ذرا سا زاویہ نگاہ تبدیل کر لے تو یہ نکاح کی مجلس میں شرکت بھی بڑی عظیم ثواب کا سبب بن سکتی ہے۔ عام طور سے جب کسی نکاح میں شرکت کرنی ہوتی ہے، کوئی اپنے عزیز کا، دوست کا، رشتہ دار کا نکاح ہوا تو اس کا نکاح کی وجہ سے آدمی جاتا ہے کہ بھئی یہ میرا دوست ہے، میرا رشتہ دار ہے، بس چلے گئے بغیر کسی خاص نیت کیے ہوئے۔ بلکہ بعض اوقات نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر نہیں جائیں گے تو اس کو شکایت ہوگی، تو اس کی شکایت کو دور کرنے کے لیے چلے گئے۔ لیکن اگر اسی کو ذرا سا زاویہ نگاہ میں اس میں تبدیل کر لیں، تبدیل کر کے نیت درست کر لیں، تو اس میں چند در چند یعنی متعدد وجوہ سے ثواب کی امید ہے انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ کہ نکاح ایک سنت ہے۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، تو سنت ہے۔ سنت کی ادائیگی میں آدمی، کسی بھی سنت کی ادائیگی میں آدمی کا کوئی حصہ لگ جائے تو یہ بھی عظیم نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نعمت ہے۔ ہمارے حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری سنت کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ ہمارے حضرت بزرگ تھے حضرت بابا نجم حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے اس آیت کے بارے میں کہ گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم تو کیا محبت کرو گے، اگر اتباع کرو گے میرے محبوب کی تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اس واسطے ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت آدمی کسی چھوٹی سے چھوٹی سنت پر بھی عمل کر رہا ہوتا ہے، اس وقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے۔ تو سنت کی ادائیگی میں کوئی شرکت کسی بھی درجے میں ہو جائے، یہ ایک بتاتے خود ایک فضیلت کی چیز ہے، اجر کا سبب ہے۔ دوسرا یہ کہ اس سنت کی ادائیگی کے لیے شریعت نے ایک تو لازمی چیزیں کچھ رکھی ہیں کہ کم از کم 2 گواہ ہونے چاہیے، وہ تو لازمی ہے، اور اس کے ساتھ سنت، اس نکاح کی ایک سنت یہ ہے کہ وہ اعلان کے ساتھ ہو، مجمع میں ہو،
اعلان کرنا سنت ہے. اعلان کس طرح کے مجمع میں ہو. تو جو مجمع موجود ہے نکاح کے وقت میں وہ اس نکاح کی اس سنت کی ادائیگی میں تعاون کر رہا ہے. تو اس سنت کے اندر تعاون کرنے کا بھی انشاءاللہ تعالی اجر ملنے کی امید ہے اللہ تبارک و تعالی سے. تیسرا یہ کہ دو آدمیوں کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو رہا ہے، محبت کا، الفت کا ایک رشتہ قائم ہو رہا ہے. تو دو دلوں کو جوڑنے میں جو کوئی واسطہ بن جائے یہ ایک نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی کی. چوتھا یہ کہ جب نکاح کی مجلس ہوتی ہے تو اس میں قرآن کریم کی آیات تلاوت ہوتی ہیں. آیتیں بھی وہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تلاوت فرمائی. تو تلاوت کو سننا یہ بھی ایک مستقل اجر کا سبب ہے. پھر اس میں عام طور سے دعائیں بھی ہوتی ہیں، اس دعا کے اندر شامل ہونا بھی ایک نعمت ہے. تو آدمی نکاح کی محفل میں شامل تو ہوتے ہی ہیں، جاتے ہیں، لیکن یہ باتیں ذہن میں عام طور سے نہیں ہوتی. بس اس لیے چلے گا کہ بھئی ایک اگر نہیں جائیں گے تو جس کے یہاں نکاح ہے وہ ناراض ہوگا یا خفا ہوگا. اس نیت سے جائیں گے تو یہ کچھ خاص نیت نہیں ہے. ہاں اگر نیت ہو کہ بھئی میرے جانے سے اس کو تسلی ہوگی، اس کو خوشی ہوگی، تو اپنے بھائی کو خوش کرنا یہ بھی ایک اچھی نیت ہے. لیکن اگر یہ ساری نیتیں جمع کر لو کہ بھئی ایک سنت کی ادائیگی میں شرکت ہو رہی ہے، سنت کے مسنون طریقے سے ادائیگی میں شرکت ہو رہی ہے، اس کی تلاوت سنیں گے تو اس میں بھی انشاءاللہ اجر ملے گا، دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اس میں بھی اجر انشاءاللہ ملنے کی امید ہے. ان تمام نیتوں کو جمع کر کے شامل ہو تو شامل تو پہلے بھی ہو رہے تھے، اب بھی ہو رہے ہیں، لیکن ان نیتوں کے ساتھ کرنے سے یہ سارا عمل جو ہے وہ عبادت بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دین ہمیں ایسا عطا فرمایا کہ خوشی ہو یا غمی ہو، خوشحالی ہو بدحالی ہو، جو کام بھی کر رہے ہو اس میں صرف زاویہ نگاہ کی تبدیلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو عبادت بنا دیتے ہیں، اجر میں تبدیل فرمائے، اجر عطا فرماتے ہیں. یہ ذرا سی بزرگوں کے پاس جانے سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ پہلے ہم وہ کام کر رہے تھے لیکن دھیان نہیں تھا، توجہ نہیں تھی، بس کیے چلے جا رہے تھے غفلت میں. لیکن کسی اللہ والے کے پاس آدمی پہنچ جاتا ہے تو وہ اس کا زاویہ نگاہ تبدیل کر دیتا ہے، رخ تبدیل کر دیتا ہے. پھر ہر چیز میں اس کو وہ نیت حاصل کرنے کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے کہ جو نیت اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قریب کرے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے قریب کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ کرے، رجوع اللہ کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ دولت ہے جو حاصل ہوتی ہے. تو اس لیے عرض کر دیا کہ بسا اوقات ہم لوگ بہت سے کام بے دھیانی میں، بے توجہی کے ساتھ کر گزرتے ہیں اور صحیح نیت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو اس کے نتیجے میں اس کا کوئی آخرت کا فائدہ اس سے حاصل نہیں ہوتا. تو یہ جہاں بھی کسی مجلس میں جائیں، کسی نکاح کی مجلس میں، تو یہ سب نیتیں مستحضر کر لی جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ میں حضرت والا کی کتاب آداب المعاشرت پڑھ رہا ہوں کس دن سے، تو اس میں مہمان اور میزبان کے آداب حضرت والا نے بیان فرمائے ہیں، اور سارے آداب وہ ہیں جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ماخوذ ہیں، یا قرآن کریم سے یا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. حضرت والا فرماتے ہیں کہ جہاں کوئی آدمی کسی کے پاس مہمان جائے، ملاقات کے لیے جائے یا مہمان بن کر جائے، تو جہاں میزبان بٹھائے
وہیں پر اس کو بیٹھنا چاہیے. یعنی جس طرح میزبان کے ذمے مہمان کے کچھ حقوق ہیں جن کا ذکر پچھلی مجلس میں کیا تھا کہ میزبان کے ذمے مہمان کا حق ہے کہ اس کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے، اس کو کچھ خاطر تواضع بھی کر دے، اسی طرح بہت سے حقوق میزبان کے مہمان کے ذمے ہیں. تو ان میں سے یہ حضرت والا نے بیان فرمایا کہ جب کسی سے ملنے جاؤ اور وہ کہیں بیٹھنے کے لیے کہے کہ فلاں جگہ بیٹھ جاؤ تو پھر وہاں اسی جگہ اس کو بیٹھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات میزبان کسی خاص مصلحت سے مہمان کو کسی جگہ بٹھانا چاہتا ہے. کوئی پردے نہیں ہوگا، بے پردگی ہونے کا اندیشہ ہے، کوئی چیز مہمان کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا، تو اس کی وجہ سے وہ کسی خاص جگہ پر بٹھا رہا ہے. تو اس لیے چاہیے کہ جہاں میزبان کہے کہ یہاں بیٹھو تو وہیں آدمی بیٹھ جائے. اور یہ ایک حدیث کے الفاظ بھی ہیں، اگرچہ حدیث جو ہے ذرا سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اہل البیت یدرون حیث اجلسوک فجلس، کہ جب گھر والے جو ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کہاں مہمان کو بیٹھنا چاہیے، لہذا جہاں وہ کہیں وہیں پر بیٹھ جاؤ. ایک حدیث میں یہ وارد ہوا ہے اور حضرت والا نے اسی کی بنیاد پر یہ بات فرمائی. اور یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن دوسری احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے. حضرت صحیح حدیث میں بخاری و مسلم وغیرہ کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، انصاری صحابی، قباء کے قریب رہتے تھے. تو وہ ایک جگہ امامت کیا کرتے تھے، پھر ان کی بینائی کمزور ہو گئی، نظر نہیں آتا تھا، بھاری بدن بھی ہو گیا تھا. اس کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اب میری آنکھیں کام نہیں کرتی، نظر نہیں آتا صحیح طریقے سے، اور بدن بھی بھاری ہو گیا ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کسی دن میرے گھر تشریف لائیں اور گھر میں کسی جگہ آپ نماز پڑھ دیں اور وہیں پر نماز پڑھ کے اس جگہ کو میں ہمیشہ کے لیے اپنی نماز کی جگہ بنا دوں. کیونکہ میں اب مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنے کے تو قابل نہیں رہا، لیکن گھر میں ہی پڑھوں گا تو میں چاہتا ہوں کہ گھر میں کوئی ایسی جگہ بنا لوں کہ جہاں پر نماز پڑھا کروں اور اس کی ابتدا آپ فرما دیں کہ وہاں آپ تشریف لائیں اور 2 رکعتیں پڑھ دیں، تو بس پھر اسی کو میں اپنی نماز کی جگہ بنا لوں گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا. اب اندازہ فرمائیے کہ وہ ذات گرامی جس کے کندھوں پر ساری امت کا بوجھ ہے، اس کی مصروفیات، اس کے جہاد، اس کی تعلیم، اس کی تبلیغ، اس کی دعوت، کیا کیا کام ہیں، کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، لیکن اپنے ایک صحابی کی خواہش پوری کرنے کے لیے فرمایا کہ اچھا ہم آ جائیں گے کسی وقت. اور یوں بھی نہیں کہ گھر قریب ہو، قباء میں رہتے تھے، قباء کے علاقے میں رہتے تھے، تو وہاں سے مسجد نبوی کا فاصلہ 3 میل کا فاصلہ ہے. تو منظور فرما لیا کہ میں آؤں گا تمہارے گھر. چنانچہ ایک صبح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان کے صحابی کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت عثمان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، آ کر اجازت طلب کی. وہی بات کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لو. تو میں نے اجازت دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے. تشریف لا کر پہلی بات یہ پوچھی کہ بتاؤ بھائی کہاں نماز پڑھوں.
تم بتاؤ کہ کہاں پڑھوں. تو انہی سے پوچھا، خود انتخاب نہیں فرمایا کیونکہ وہ گھر کے رہنے والے تھے اور انہی کو اپنے گھر کی تمام باتوں کی تفصیل معلوم تھی، ان کے سامنے مصلحتیں تھیں. تو یہ سکھا دیا کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو اس کو اسی سے پوچھو کہ کہاں نماز چنانچہ پھر آپ نے نماز پڑھی وہاں پر. اور پھر حضرت عثمان بن مالک جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے قباء، تو آس پاس کی آبادی کے دوسرے حضرات جو بھی ہیں بیٹھ کر جمع ہو گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. نماز تو آپ نے نفلی نماز پڑھی، اس وقت میں ایک دو مقتدی ساتھ ہو گئے، اسی وجہ سے فقہاء کرام نے فرمایا کہ نفلی نماز کی ویسے جماعت نہیں ہوتی، اکا دکا کوئی ایک آدھ آدمی اگر نماز میں شامل ہو جائے تو کچھ حرج نہیں. غرض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو دلداری کا سبق دیا، اپنے ساتھیوں کی دلداری، اس درجہ دلداری کہ اتنی مشقت اٹھا کر، حالانکہ نماز تو وہ خود بھی پڑھ سکتے تھے، کوئی بھی جگہ بنا کر پڑھ سکتے تھے، لیکن ان کے دل میں یہ آرزو تھی کہ ایسی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤں جہاں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہو. ان کی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے تشریف لے گئے. پھر جا کر پوچھا ان سے کہ کہاں نماز پڑھوں، انہوں نے جہاں بتایا وہاں پڑھی. تو یہ ساری سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کو حضرت نے اس طرح تعبیر فرمایا کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو جہاں وہ بٹھائے وہاں بیٹھ جاؤ. ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بیان فرمایا کہ لا یؤمر رجل فی سلطانہ ولا یجلس فی تکریمتہ الا باذنہ. یعنی جب کسی کے گھر جاؤ تو کسی کے گھر جاؤ، کسی ایسی جگہ پر جاؤ جہاں اس کا اقتدار ہے، جہاں پر اس کی ایک طرح سے وہ اس کا سربراہ ہے اس جگہ کا، تو وہاں پر جا کر امامت نہ کرو بغیر اس کی اجازت کے. یعنی جب کسی کے گھر گئے ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو امامت کرنے کا حقدار وہ گھر والا ہے، اصل حق اس کو پہنچتا ہے کہ وہ امامت کرے. اگر تمہیں کرنی ہے تو اس کی اجازت کے بغیر نہ کرو. وہ خود کہہ دے تو بہت اچھی بات ہے، اس کی اجازت سے کر سکتے ہو، لیکن خود سے امامت نہ کرو. اور فقہاء کرام نے یہ فرمایا کہ آپ نے بات تو یہ امامت، نماز کی امامت کی ہے، اور حضرت والا نے اس کتاب کے اندر بھی آگے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ بات اگرچہ صرف امامت کی حدیث میں، لیکن مقصود یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جو وہ اپنے اقتدار کے تحت انجام دیتا ہو اس میں تم دخل نہ دو. حضرت نے آگے یہ اصول بیان فرمایا کہ کہیں پر گئے آپ تو وہاں کے نوکروں پر حکم چلانا شروع کر دو، اس کے نوکروں پر، اس کے ماتحتوں پر، اس کے انتظام میں دخل اندازی شروع کر دو. یہ جائز نہیں ہے اور یہ اس حدیث کے بھی خلاف ہے، کیونکہ امامت تو ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص جزیہ بیان فرمایا امامت کا، لیکن اس میں وہ ساری باتیں داخل ہیں جس میں کوئی آدمی دوسروں کی سربراہی کرتا ہے تو اس کام کے اندر تم دخل مت دو کہ جا کر تم ان کے نوکروں پر حکم چلانا شروع کر دو. ان کے اگر کوئی بات کہنی بھی ہے تو اس کو اس طرح کہو کہ اپنی درخواست کے طور پر، نہ کہ حکم چلانے کے انداز میں. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی کے گھر گئے اور وہاں کے انتظام میں دخل اندازی شروع کر دی اور اس کے اوپر اعتراضات کرنے شروع کر دیا. اگر کوئی بات کہنی ہے تو صاحب منزل سے، صاحب گھر والے سے، اس سے بات کہی جائے، لیکن دوسروں پر حکم چلانا یہ ٹھیک بات نہیں ہے. تو ایک تو اصول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا. دوسرا ولا یجلس فی تکریمتہ الا باذنہ. ہر انسان اپنے گھر میں کوئی جگہ بنا لیتا ہے اپنے بیٹھنے کی، وہ اس کے ایک عزت کی جگہ
ہوتی ہے جہاں پر وہ عام طور سے اپنے بیٹھنے کی جگہ بناتا ہے، تو اس جگہ پر جا کر نہ بیٹھو بغیر اس کی اجازت کے۔ بعض لوگوں کے دل میں یہ تکبر ہوتا ہے کہ ہم تو بڑے ہیں، لہذا ہمیں جا کر جو صدر مقام ہے اسی کے اوپر جا کر بیٹھنا چاہیے، تو یہ تکبر کی علامت ہے۔ وہ صدر مقام اس نے اپنے لیے بنایا ہے، تو اس کو جا کر اس میں دخل اندازی کرنا یہ آداب معاشرت کے خلاف ہے۔ جہاں وہ بیٹھنے کو کہے وہاں بیٹھ جاؤ۔ اور یہ اصول در حقیقت دونوں باتوں میں جو اصول پنہا ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے کے اقتدار کی جگہ پر اپنا اقتدار جمانے کی کوشش نہ کرو۔ جھگڑے یہاں سے کھڑے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کسی دوسرے کے ادارے میں گئے، وہاں اس ادارے کے اندر اگر کوئی بات قابل اعتراض نظر آئی تو وہیں متعلقہ لوگوں کو کہنا شروع کر دیا۔ یہ طریقہ سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر کہنا ہے تو ادارے کے منتظم سے کہو کہ بھئی یہ بات نظر آئی ہے، اس کو درست کر لینا چاہیے، لیکن لوگوں کے اوپر اپنا حکم چلانا یہ کسی طرح بھی درست نہیں۔ چنانچہ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مہمان صاحب نے میزبان کے خادم سے پانی یہ کہہ کر مانگا کہ پانی لاؤ، تو حضرت نے فرمایا کہ تحکم کا لہجہ ہرگز نہیں چاہیے، یہ بد اخلاقی ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ ذرا تھوڑا سا پانی دے دیجیے گا۔ لہجے میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ کسی دوسرے کے اوپر تحکمانہ انداز میں بات کرنے سے ایک تو اس کی دل شکنی ہے، اپنے تکبر کا اظہار ہے، دوسرے یہ کہ یہ دوسرے کے گھر پہ جا کر یہ تحکم، اپنے ملازم سے بھی تحکمانہ لہجہ مناسب نہیں ہے، لیکن دوسرے کے گھر جا کر تحکم کا لہجہ استعمال کرنا یہ تو اور بھی بری بات ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت بیان فرمائی کہ دوسرے کے اقتدار کی جگہ میں اپنا اقتدار چلانے کی کوشش نہ کرو۔ دوسری بات حضرت نے آگے یہ بیان فرمائی ہے کہ جب کسی سے ملنے جائے آدمی تو بالکل خاموش ہو کر نہ بیٹھے۔ جب ملنے گیا ہے تو اگر کسی حاجت کی وجہ سے گیا ہے، کوئی کام کرنا مقصود ہے، تو اس کو کام بتا دے کہ میں فلاں کام سے آیا ہوں۔ سلام دعا کے بعد خیریت مزاج معلوم کر لی، اس کے بعد اپنی حاجت بتا دے۔ اور اگر محض ملنا ہی مقصود ہے تو یہ بھی واضح کر دے کہ بھئی دل چاہ رہا تھا آپ سے ملنے کا، میں ملنے کے لیے آ گیا ہوں۔ اور اس کے بعد ایک حدیث میں اور یہ فرمایا گیا ہے کہ جب کسی سے کوئی آدمی ملنے جائے تو کچھ بات بھی کرے اور بالکل ہی بت بن کر خاموش رہ کر نہ بیٹھے۔ چنانچہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ تحدثوا فإن الحدیث یہیج الحدیث، کہ جب کسی سے ملنے جاؤ تو بات کرو، اور اگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو فرمایا کہ فإن الحدیث یہیج الحدیث، ایک بات کرو گے تو اس سے دوسری بات خود بخود نکل آئے گی، جس سے آپس میں موانست پیدا ہوگی۔ اب ایک طرف تو یہ فرمایا گیا ہے حدیث میں کہ خاموشی بہتر ہے، کثرت کلام مضر ہے، زیادہ باتیں کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن دوسری طرف یہ فرمایا گیا ہے تو در حقیقت اعتدال پیدا کرنا مقصود ہے۔ آپ کسی سے ملنے گئے اور سلام کے بعد چپ کا روزہ رکھ لیا، بولتے ہی نہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسرے آدمی کو پریشانی ہوگی کہ بھئی کیوں آیا ہے، یہ کیا مقصد ہے، خاموش بیٹھا ہے۔ یہ بھی نہیں چاہیے، لہذا فرمایا کہ کچھ بات کرو تاکہ آپس میں موانست پیدا ہو، اور تھوڑی اعتدال کے ساتھ کچھ گفتگو کر لینا ایک دوسرے کے دلداری کی خاطر، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ اگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو ایک بات کرو گے تو اس سے دوسری بات بھی نکل آئے گی۔ مثلا خیریت ہی معلوم کر لی تو وہ خیریت اپنی بتائے، کوئی اپنا دکھ بتائے تو اس سے طرف تھوڑی سی بات کرنے کا راستہ بھی نکل آئے گا۔ فإن الحدیث یحیی الحدیث، یہ فرمایا۔ تو
تھوڑی سی بات بھی کرے. پھر ایک ادب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا حدیث میں، اس کا ہم لوگ عام طور سے خیال نہیں کرتے، کہ جب کسی سے ملنے جائیں تو حدیث میں یہ وارد ہے کہ دائیں طرف بیٹھیں اس کے. جیسے آدمی یہاں بیٹھا ہے تو اس کے دائیں طرف جا کے بیٹھے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صاحب ملنے کے لیے آئے، وہ بائیں طرف بیٹھ گئے، حضور کے بائیں طرف. تو آپ نے فرمایا کہ ہذہ جلسۃ المغضوب علیہم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو جس طرح تم بیٹھے ہو یہ ان لوگوں کا بیٹھنے کا طریقہ ہے جن پر اللہ کا غضب ہوتا ہے. یعنی جب جگہ موجود ہے دائیں طرف بیٹھنے کی تو پھر بائیں طرف نہ بیٹھے. ہاں جیسے مجمع ہے اس میں دائیں بھی بیٹھے ہیں لوگ، بائیں بھی بیٹھے ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں. لیکن جب کسی سے ملنے گئے اور تنہا ہیں اور دونوں طرف جگہ موجود ہے تو یہ ادب تلقین فرمایا کہ دائیں طرف بیٹھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یمین پسند ہے، دائیں جانب اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، لہذا دائیں جانب جا کر بیٹھو. پھر ایک ادب یہ تلقین فرمایا کہ جب کسی سے بات کرنے کے لیے جاؤ یا کسی سے ملاقات کرنے کے جاؤ اور بات چیت ہو رہی ہو تو جس سے بات کر رہے ہو اس کی طرف متوجہ ہو، اور جو بات سن رہا ہے وہ بات کرنے والے کی طرف متوجہ ہو. یہ نہ ہو کہ بات تو کوئی آدمی کر رہا ہے اور آپ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں، کسی اور طرف آپ کی نگاہ ہے. یہ ادب ملاقات کے، ادب معاشرت کے خلاف ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک انگوٹھی بنوائی تھی شروع میں. اللہ، شروع میں انگوٹھی بنوائی تھی. اس وقت تک سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے منع نہیں تھی، کہ ممانعت کا حکم نہیں آیا تھا. تو شروع میں سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی، بعد میں پھر حکم آ گیا تو اس کو چھوڑ دیا تھا. تو اس میں ایک روایت میں یہ آیا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے اور آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. اب یہ انگوٹھی ظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید سونے والی انگوٹھی ہوگی جو پہلے شروع میں پہنی تھی آپ نے، واللہ عالم. تو انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. کچھ دیر کے بعد آپ نے وہ انگوٹھی اتار دی اور یہ فرمایا کہ اس انگوٹھی کی وجہ سے مجھے تمہاری طرف توجہ میں کمی ہو گئی. یعنی یہ انگوٹھی میں نے پہنی ہوئی تھی تو نئی پہنی جو بات ہوتی ہے تو بعض اوقات آدمی کی بار بار نگاہ پڑتی ہے اس کی طرف. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انگوٹھی کی وجہ سے کبھی اس انگوٹھی کو دیکھتا تھا، کبھی تمہیں دیکھتا تھا. تو جو تمہارا حق تھا کہ میں تمہاری طرف متوجہ ہوں، متوجہ ہو کر تم سے بات کروں، وہ اس انگوٹھی نے وہ حق میرا فوت کرا دیا. میں مشغول ہو گیا اس میں تمہاری طرف سے، کبھی اس کو دیکھتا ہوں کبھی تمہیں دیکھتا ہوں، اس واسطے میں نے اتار دیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جانچ نثار صحابہ کرام کے ساتھ یہ احتیاط کہ جب میں ان کے درمیان بیٹھا ہوں تو میری پوری توجہ ان کی طرف ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ میری توجہ کسی اور طرف بڑھ جائے. تو یہ ادب تلقین فرمایا کہ جب کسی سے ملاقات کر رہے ہو، کسی سے بیٹھ کر بات کر رہے ہو تو ایسا نہ ہو کہ بات تو تم سے کر رہا ہے وہ اور تم کسی اور طرف دیکھ رہے ہو. آج کل یہ انگوٹھی تو گزر گیا زمانہ انگوٹھے کا، اب تو موبائل کا زمانہ آ گیا. تو جب لوگ باتیں کر رہے ہیں اور دوسرا آدمی جو ہے وہ موبائل سے کھیل رہا ہے، کبھی یہ دباتا ہے کبھی وہ دباتا ہے.
اب وہ اس طرف متوجہ ہے اور یہ اس کے توجہ اس کی طرف نہیں کر رہا. تو یہ حق تلفی ہے، مخاطب کی حق تلفی ہے، جس سے بات کی جا رہی ہے اس کی حق تلفی ہے کہ تم اس کی طرف متوجہ نہیں ہو بلکہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہو اور اپنے وہ کھیل کود میں لگے ہوئے. ویسے ہی آج کل تو لغویات اس میں بے انتہا ہیں، تو اس لغویات میں مبتلا ہو اور جو تمہارا ذمہ جو حق ہے تمہارے مخاطب کا، تمہارے ہم مجلس کا، تمہارے دوست کا، تمہارے رشتہ دار کا، وہ حق تم فوت کر رہے ہو. تو یہ سارے آداب ہیں جو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقاتوں کے سکھائے ہیں. اللہ. دوسرا ایک ادب جس کی حضرت نے جس کی بنیاد پر متعدد آداب بیان فرمائے ہیں وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی سے ملنے تم گئے اس کے گھر اور وہ تمہیں تکیہ پیش کرتا ہے تو اس کو رد نہ کرو، رد نہ کرو بلکہ اس کو قبول کر لو. 3 چیزیں فرمائی حدیث میں کہ جن کے بارے میں یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہیں پیش کرے تو اس سے انکار نہ کرو. ایک تکیہ، ایک خوشبو، اور تیسری دودھ، کہ اس کا انکار نہ کرو کہ یہ چیزیں جو ہیں محبت سے پیش کی جا رہی ہیں تو اس کو رد کرنا جو ہے یہ اس کے حق تلفی ہے کرنے والے کی. لہذا اگر کوئی تمہارا اعزاز کر رہا ہے، تمہارا اکرام کر رہا ہے تو پھر اس کا حق ہے کہ اس کی یہ بات مان لو. بعض مرتبہ تواضع جو ہے وہ حد سے زیادہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں آدمی جو ہے وہ اس قسم کی پیشکش کو قبول نہیں کرتا. تو یہ مناسب بات نہیں ہوتی. میزبان اگر محبت سے دل سے کوئی اکرام کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے. اور اس پر میں مجھے واقعہ یاد آ گیا. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ اتوارے کے دن ان کی مجلس ہوا کرتی تھی. تو جو آخری مجلس تھی جس کے بعد پھر وفات ہو گئی، اس آخری مجلس میں اس طرح تھا کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو کمرہ تھا، عام طور سے چارپائی پر رہتے تھے آخری زمانے میں، انہی کے برابر میں چھوٹا سا ایک کمرہ میں نے بنایا ہوا تھا اپنے لکھنے پڑھنے کے لیے. اور کوئی مہمان آتا تھا تو میرے پاس سے ہو کر جاتا تھا، میں وہاں بیٹھا کرتا تھا. تو اتوار کے دن جب مجلس ہوتی تو کیونکہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ علیل تھے، بیمار تھے، تو باہر نہیں تشریف لا سکتے تھے، تو اندر ہی لوگوں کو بلا لیا جاتا تھا. اب وہاں اندر کمرہ چھوٹا پڑ جاتا تھا تو خاص لوگوں کو اندر بلا لیا. خاص کیا، بس جو بھی آئے تھے ان کو بلا لیا، مگر اندر جگہ تنگ پڑ گئی. میرا کمرہ بھی بھر گیا اور کچھ لوگ باہر بھی. تو میں اندر سے چکر کاٹ کر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چارپائی کے قریب پہنچا تو وہاں کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں میرے پاس آ جاؤ. تو مجھے تردد ہوا کہ اتنے بڑے بڑے علماء بھی بیٹھے تھے اور بڑے دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر میں ان سب کو چھوڑ کر والد صاحب کے پاس بیٹھوں تو مجھے تردد ہونے لگا. فرمایا آ جاؤ، میں تمہیں قصہ سناؤں گا. تو میں چلا گیا، بیٹھ گیا. پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس تھی اور اس میں بہت کافی لوگ موجود تھے. میں اتفاق سے کچھ دیر سے پہنچا، حضرت والد صاحب فرما رہے ہیں. تو دیر سے پہنچا تو وہاں جگہ نہیں تھی، تو حضرت نے اپنے پاس فرمایا کہ یہاں آ جاؤ. مجھے تردد ہونے لگا تو حضرت نے فرمایا کہ یہاں آ جاؤ، میں تمہیں قصہ سناؤں. تو میں چلا گیا حضرت کے پاس، جا کے بیٹھ گیا. پھر حضرت نے یہ قصہ سنایا کہ
جب جہانگیر کا انتقال ہوا، بادشاہ، مغل بادشاہ، تو اس کے بعد تخت کے دو امیدوار کھڑے ہو گئے، ایک اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اور ایک ان کے بھائی دارا شکوہ۔ تو یہ دونوں، یعنی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ویسے تو نہیں نیک آدمی تھے، اس واسطے اقتدار کی خواہش کی وجہ سے نہیں، بلکہ چونکہ جہانگیر کے زمانے میں بددینی بہت پھیل گئی تھی، اس واسطے اورنگزیب چاہتے تھے کہ وہ اقتدار سنبھال لیں تاکہ بددینی دور ہو۔ اور دارا شکوہ جو ہے وہ کوئی اکبری دین کے اوپر تھا، اس واسطے وہ چاہتے تھے کہ یہ نہ آئے۔ اس زمانے میں ایک بزرگ ہوتے تھے، تو دونوں اس بزرگ سے تعلق رکھتے تھے، دعائیں وائیں کراتے تھے۔ تو دارا شکوہ ان سے ملنے کے لیے گیا، دعا کرانے کے لیے۔ تو بزرگ نے اس کو، جب وہ دارا شکوہ آیا، بڑا شہزادہ تھا، تو اس کو کہا کہ یہاں آ جاؤ میرے پاس، تخت پہ بیٹھ جاؤ۔ اس نے انکار کیا اور کہا کہ جی میں یہ جرات نہیں کر سکتا کہ آپ کے پاس تخت پہ بیٹھوں، نیچے بیٹھ گیا۔ جب جانے لگا تو شیخ نے کہا تم نے تخت سے تو خود ہی دستبرداری اختیار کر لی، تخت پہ تمہیں بلایا گیا تھا، تم نے تخت سے دستبرداری اختیار کر لی۔ پھر اورنگزیب آئے، ان سے کہا شیخ نے کہ آؤ یہاں بیٹھ جاؤ، وہ آگے جھٹ بیٹھ گئے۔ تو کسی نے اس پر کہا کہ فیصلہ تو خود ہی کر لیا انہوں نے، پہلے نے تخت رد کر دیا اور دوسرے نے قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے ہی کیا کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ خلیفہ بن گئے۔ تو بہرحال جو مہمان میزبان اگر کوئی اکرام کرنا چاہ رہا ہے، اور اس خاص طور سے اگر وہ اپنا بڑا ہے، تو پھر تواضع اس میں نہیں ہے کہ آدمی انکار کرے، پھر آدمی کو الامر فوق الادب، ادب سے بہتر ہے کہ آدمی اس کے حکم کی تعمیل کرے، لہذا اس کا لحاظ کرتے ہوئے جہاں وہ کہے وہاں پر بیٹھ جائے۔ آگے حضرت فرماتے ہیں کہ مہمان کو چاہیے کہ اگر کسی کے گھر میں مہمان رہا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، اور اس کو کہیں جانا پڑے کھانے کے لیے، تو اس کو بتا دے کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، آؤں گا یا نہیں آؤں گا، کھانا کھاؤں گا یا نہیں کھاؤں گا، اس کو پہلے سے بتا دے تاکہ وقت پر اس کو پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح مہمان کو چاہیے کہ کسی کی دعوت بدون میزبان سے اجازت حاصل کیے ہوئے قبول نہ کرے، یعنی اس نے بیچارے نے کھانے کا انتظام کیا، تم نے دعوت کہیں اور قبول کر لی، تو یہ اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آخر دور میں مدینہ منورہ میں قیام تھا، وہیں رہتے تھے۔ تو میں ایک مرتبہ حاضر ہوا مدینہ منورہ، تو سلام عرض کرنے کے بعد حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، تو دو سلام دعا کے بعد اور خیریت کے بعد دو جملے فرمائے۔ دیکھو بھائی تقی میاں، کھانا تمہیں یہیں کھایا کرو میرے ساتھ، اور اگر کوئی دعوت کرے تو قبول بھی کر لینا۔ دو جملوں میں مجھے بھی آزاد کر دیا، خود بھی، کہ ایک تو ایک دعوت بھی کر دی، ساتھ میں یہ خیال ہوا کہ اگر میں اس سے کہوں گا کہ کھانا یہاں کھایا کرو، اس کی مصلحت کسی اور کی دعوت قبول کرنے میں ہے تو اس کو تکلیف ہوگی اور اس کے اوپر ذہن پر بوجھ ہوگا، اور اسی وجہ سے یہ پریشان ہوگا کہ میں اس کی دعوت قبول کروں۔ حضرت نے تو مستقل کھانے کے لیے یہاں حکم دے رکھا ہے۔ حضرت نے دونوں باتیں دو جملوں کے اندر صاف کر دی کہ کھانا یہاں کھایا کرو، اور کسی کوئی اگر دعوت قبول کرے تو قبول کر لینا، میری طرف سے اجازت ہے۔ اب چونکہ حضرت کا دسترخوان ہوا کرتا تھا، اس کے اندر لوگ آتے جاتے رہتے تھے، لہذا یہ فرمایا کہ اس طرح کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اس واسطے کہ کھانا یہاں پر موجود ہوتا ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی کئی آدمی ہو تو اس کو چاہیے تھا کہ بتا دے کہ بھئی میری دعوت ہے فلاں جگہ، لیکن مجھے اس سے بھی آزاد کر دیا۔
اور دعوت کا بھی حق ادا کر دیا، محبت اور شفقت کا بھی حق ادا کر دیا۔ آگے بات فرمایا کہ اگر کسی کو پرہیزی کھانا کھانا ہو تو پہنچتے ہی میزبان کو اطلاع کر دینی چاہیے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ مہمان کو چاہیے کہ اگر پیٹ بھر جائے تو تھوڑا سا سالن روٹی دسترخوان پر ضرور چھوڑ دے، تاکہ گھر والوں کو یہ شبہ نہ ہو کہ مہمان کو کھانا کم ہو گیا۔ اگر سارا ہی چٹ کر گیا تو میزبان کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ بھائی شاید میں نے کم کھانا دیا تھا تو کم پڑ گیا ہوگا، تو اس لیے کچھ تھوڑا سا چھوڑ دے، حضرت فرماتے ہیں۔ اللہ پھر فرمایا کہ اگر کہیں جائے اور گھر والے سے کوئی حاجت یا فرمائش کرنی ہو تو ایسے مناسب وقت پر اس کو ظاہر کر دو، یا نہ وہ سارے دن گھنٹے بیٹھے ہیں، اب جب چلنے کا وقت آ گیا تو اس وقت کوئی کام پیش کر دیا، تو اس سے جو وقت تھا وہ ضائع ہو گیا اور بے وقت آپ نے کوئی فرمائش کر دی جس سے اس کو تکلیف ہوئی۔ یہ بھی فرمایا کہ دسترخوان پر باریک باتیں نہیں کرنی چاہیے، دقیق باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ معمولی باتیں ہونی چاہیے، ورنہ کھانے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ کھانے کا بھی حق ہے کہ اسی طرف آدمی متوجہ ہو کر کھائے، اگر دقیق باتیں شروع کر دیں سوچ بچار کی تو کھانے کا حق بہت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا، یہ فقہی مسئلہ ہے کہ جب کسی کے گھر آپ مہمان گئے تو آپ مہمان ہو، آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی اور مہمان کو دعوت دو اس کے اوپر، تو دسترخوان سے سامان اٹھا کے دوسرے دسترخوان پر بھیجنا یہ فقہاء کرام نے منع لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ ایک صاحب یہاں مہمان تھے، کھانا آیا تو انہوں نے ایک اور شخص کو کھانے کے لیے بٹھا لیا، آ جاؤ تم بھی کھا لو، پرواہ نہیں کی، حالانکہ شریعت کے خلاف ہے۔ تو حضرت کے خادم نے ان سے کہا کہ مولانا یہ تو جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ کھانا آپ کی ملکیت نہیں، آپ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو یہ سن کر بھی اس شخص کو نہیں اٹھایا، صرف یہ کہا کہ ہم پوچھ لیں گے، یعنی صاحب خانہ سے پوچھ لیں گے، مگر بعد میں پوچھا بھی نہیں۔ تو آخر حضرت فرماتے ہیں مجھے ہی پوچھنا پڑا۔ تو جب یہ لے کے پڑھے لوگوں کی حالت ہے تو دوسروں کی کیا حالت ہوگی۔ تو بھائی خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح مہمان کے حق ہوتے ہیں، مہمان کا حق ہوتا ہے میزبان پر، اسی طرح میزبان کے بھی حقوق ہے مہمان کے اوپر، کہ اس کو کوئی تکلیف اپنی ذات سے نہ پہنچائے، اپنی طرف سے مناسب وقت پر جائے، مناسب وقت پر ان سے بات کرے، اور پھر ساتھ میں اگر کہیں اور جانا ہے تو میزبان کو مطلع کر کے جائے۔ یہ سارے سنت کے احکام ہیں۔ اتباع سنت ہر زندگی کے شعبے میں ہے، اس میں بھی ہے۔ جو کام کرو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے کرو تو انشاءاللہ یہ سارے اعمال عبادت بن جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قرب پیدا کریں گے، رجوع اللہ کی توفیق ہوگی، تعلق میں اللہ میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے شر سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک